کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. زمین کو دیکھ کر کہا تھا جب ہلی یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے اس طرح ہل رہی ہے. اب کتاب کو دیکھ کر اپنا نام اعمال کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ بھائی یہ کیسی کتاب ہے بھائی؟ ارے اس میں تو ہر چھوٹا بڑا فعل جو میں نے کیا ہے، ہر چھوٹا برا قول بڑا قول جو میں نے کہا ہے، سب کا سب جو ہے اس میں درج ہے. کوئی ایک کتاب کسی بھی چیز کو چھوڑتی نہیں. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہ جو کچھ انہیں عمل کیا ہوگا وہ عمل کو وہ وہاں حاضر پائیں گے اور اللہ ان پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہوگا. اور محترم سامعین، دو گواہ رہے، مختصر طور سے بیان کر کے بات کو ختم ہوگا. تیسرا جو گواہ ہے، یاد رکھیں، تیسرا جو گواہ ہے اس کے اپنے اعضاء ہیں. ہمارے ہاتھ ہمارے حق میں بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے خلاف بھی ہو سکتے ہیں. ہماری آنکھ ہمارے حق میں بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے خلاف بھی ہو سکتی ہے. ہمارے پیر ہمارے حق میں بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے خلاف بھی ہو سکتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یوم نختم علی افواہہم. زبان بڑی لمبی تھی نا، کسی بھی بات کو جو ہے پلٹ دیتا تھا، کسی بھی بات کو جو ہے ایسے سمجھا دیتا، گھما پھرا دیتا تھا کہ اس کی بات ہی حق لگتی تھی. لوگ اس کی بات پر جو ہے جان چھڑکنے کے لیے تیار ہوتے تھے. زبان تھی نا، زبان کچھ بھی کرے گی، پلٹ سکتی ہے. اللہ فرما رہے ہیں یوم نختم علی افواہہم، ہم اس دن ان کی زبانوں پر تالے لگا دیں گے. جب آدمی کی زبان پر تالے لگ جائیں، بات کرنے کی چیز تو ایک ہی ہے نا جی، زبان ہی ہے، ایک ہی ذریعہ ہے. جب یہ بند ہو جائے گی پھر اللہ سے کون بات کرے گا؟ اللہ کے سوالات کا جواب کون دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. وہ ہاتھ جو ماؤس کو ادھر ادھر گھما رہے تھے، وہ ہاتھ جو سمارٹ فون کو کنٹرول کر رہے تھے، وہ ہاتھ جو ٹی وی کے کا ریموٹ کو لے کر اپنا من پسند جو ہے چینل لگا رہے تھے، یہ ہاتھ گواہی دیں گے. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے اپنے پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے. یہ کہاں چل کر جاتے تھے؟ کہاں چل کر جاتے تھے؟ اور اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور یہ گواہی دیں گے. تو محترم سامعین غور کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ کل قیامت کے دن جب ان کو جہنم کے پاس لایا جائے گا تو ان کے خلاف گواہی دینے کے شَهِدَ عَلَيْهِمْ. شَهِدَ عَلَيْهِمْ کا معنی کیا ہے؟ ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے خلاف گواہی دیں گے. کہ ان کے خلاف گواہی دیں گے، کیا گواہی دیں گے؟ ان کے کان بھی گواہی دیں گے، ان کے آنکھیں بھی گواہی دیں گی. آنکھیں، کان اور پیر ہی نہیں میرے ساتھیوں، ہمارے چمڑے بھی جو ہے گواہی دیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور. اس وقت انسان جو وہاں جو ہے تعجب کا اظہار کیا زمین کے معاملے میں، کتاب کے معاملے میں، یہاں بھی کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا. اپنے چمڑوں سے کہے گا مخاطب ہو کر کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم میرے خلاف، میرے جسم کا تمہیں حصہ ہو، تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو اس وقت چمڑے کیا جواب دیں گے یا اعضاء کیا جواب دیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہر چیز کو بات کرنے کی طاقت جس ذات نے دی تھی اس ذات نے کل تک ہماری زبان بند کر رکھی تھی، تیرے حوالے کیا تھا، تیرے اختیار میں ہمیں دے دیا تھا. آج ہمیں اختیار دیا گیا ہے، بات کرنے کی طاقت ہمیں دی گئی ہے. جو کچھ ہم پہ ظلم ہوا ہے اس ظلم کو ہم بیان کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے. چنانچہ آنکھ جو دیکھنا نہیں چاہتی اس منظر کو آنکھ کو ہمیں دکھانا نہیں چاہیے. ہاتھ جو کرنا نہیں چاہتے اس کام کو ہمارے ہاتھوں سے ہم نہیں انجام دینا چاہیے. پیر جس مقام پر جانا نہیں چاہتے اس جگہ پر جو ہے اپنے پیر کو ہمیں نہیں لے جانا چاہیے. اور ہمارے چمڑے جو عمل کرنا نہیں چاہتے جس میں انسان کی اپنی شرمگاہ بھی ہے اس چیز میں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو محترم سامعین چوتھا اور آخری گواہ کی بات کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. چوتھا جو گواہ ہے وہ خود اللہ سبحانہ وتعالی. زمین سے بچ گئے، کتاب سے بھی بچ گئے، زمین سے بھی بچ گئے، کتاب سے بھی بچ گئے. چلا ہمارے جسم کو ہی جھٹلا دی، اللہ سے کیسے بچیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اللہ
کون بچائے گا اللہ سے؟ اللہ نے سورہ رحمان میں کہا یا معاشر الجن والانس کہ اے معاشر جن سے تعلق رکھنے والے لوگوں، جہاں تم چاہتے ہو بھاگو، میں بھی دیکھتا ہوں، کیا میری ملکیت سے باہر تم جا سکتے ہو؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو محترم سامعین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ کے رب ہر چیز سے واقف اور آگاہ ہونا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ ہر چیز کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ سے چھپی ہوئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم جاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں کس قسم کے باتیں ہو رہی ہیں یا سوچ پیدا ہو رہے ہیں، اس کا علم اللہ کو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، اے انسان کیا تو اتنا بھی نہیں جانتا تھا؟ تیرا ہر فعل، ہر قول، ہر دل کی سوچ اور دماغ کی جو بتی اس میں جلنے والے جو بھی خیالات ہیں، ان ساری چیزوں کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہوگا۔ واللہ یسمع تحاورکما، اگر تو اپنے دوست کے ساتھ بات کر رہا ہے، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کا علم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے؟ تو محترم سامعین، آخری بات وہ یہ ہے کہ ایک عالمگیر حقیقت ہے کہ ہم میں کا ہر فرد کامیابی کو پسند کرتا ہے۔ کوئی بھی ملحد، کوئی بھی مشرک، کوئی بھی دوسری مذہب اور ملت سے پرے کوئی بھی آدمی ناکامی کو اور فیل ہونے کو پسند نہیں کرتا۔ ہر آدمی کامیابی کو پسند کرتا ہے، وہ بامراد ہونا چاہتا ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ دھن کا کمانا، مال کا کما لینا اصل کامیابی نہیں ہے، علم کا سیکھ لینا اصل کامیابی نہیں ہے، اولاد کا ہونا اصل کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی جو آیت میں شروع میں بتا دی گئی وہ یہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم کی آگ سے جو ہے بچا لیا گیا اور جس کا جنت میں داخلہ کرا دیا گیا، یقیناً کامیابی یہی ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، عظیم کامیابی جس کو اللہ نے کہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت کے مستحق ہم ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے، اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے، اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے، اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، آخری بات یاد رکھ لیں، آخری بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاء، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرے تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتے ہیں۔ اور جو آدمی یہ ڈر رکھے ہوئے ہوتا ہے یا کراہیت محسوس کرتا ہے اللہ سے ملنے کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں فرماتے۔ تو محترم سامعین، یاد رکھیں ہمیں موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ ہم اللہ کے تعلق سے حسن ظن رکھے ہوں۔ چنانچہ شاعر نے کہا ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ اللہ کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن۔ تو محترم سامعین، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ چنانچہ زندگی ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کو ہم نوری بناتے ہیں یا ناری بناتے ہیں، اس کو ہم جلا بخشتے ہیں یا جلا دیتے ہیں، دونوں اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہیں۔ جو نوری بنائیں گے وہ اللہ کی جنتوں میں اللہ کے نور سے، الحمدللہ اللہ کے نور سے اللہ ہم سب کو جو ہے جنت الفردوس الاعلیٰ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت نصیب فرمائے۔ دعا کریں، امید رکھیں، انشاءاللہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو محترم سامعین، اللہ کے نور جو ہے نور میں یہ نہاتے، نور سے نہاتے ہوں گے جو جنتی ہوں گے، اور جو نافرمان کیے ہوں گے وہ جہنم کی آگ میں جو ہے جل رہے ہوں گے۔ ہمیں اللہ کی نور میں نہانا ہے یا جہنم کی آگ میں خود کو اور خود کی زندگی کو جلانا ہے، جلا بخشنا ہے یا جلا دینا ہے،
دونوں اختیار تو اللہ نے اس دنیا میں دیا ہے، اور یہ اختیار سفر آخرت پر روا ہونے سے پہلے تک ہے۔ اگر سفر آخرت شروع ہو گیا یہ اختیار بھی ہم سے چھین لیا جائے گا۔ تو ہمیں ابھی بھی موقع ہے کہ ہم وقت کے آنے سے پہلے ہی، سانس کے اکھڑنے سے پہلے ہی، آنکھ کے بند ہونے سے پہلے ہی اللہ کی طرف ہم پلٹیں، اپنا محاسبہ کریں، اور اگر اچھائیاں ہیں اور اچھائیاں کرنے کی کوشش کریں، اگر کچھ برائیاں خامیاں ہیں اس کو دور کر کے اچھائیوں سے اس کو بھرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو موقع آپ نے مجھے عنایت فرمایا ہے، میں خاص کر منتظمین کا شکر گزار ہوں، اور آپ سبھی کا کہ آپ نے بغور سماعت فرمایا۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو، کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے، اور اس کو ذخیرہ آخرت بنائے، اور ہم سب کو ریا سے بچا کر، دکھاوے سے بچا کر، اخلاص کی دولت سے اللہ سبحانہ وتعالی مالا مال فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا اس میں اگر حق ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر کچھ اس میں باطل یا برا ہے تو میرے اپنے نفس اور شیطان کی طرف سے ہے۔ میں میرے اپنے نفس کے شر اور شیطان کے شر سے اللہ سبحانہ وتعالی کی حفاظت میں آتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔